نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد شعبان کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے اور اس کی 15ویں تاریخ میں رات کو جاگنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر رات میں جاگا جائے، عبادتیں کی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بے انتہا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس کے اندر جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کئی گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی گناہ کرے گا اس گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ مقدار میں لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ گناہ اپنے گھر میں کرتا ہے، چوری کرتا ہے گھر کے اندر، تو اس کا بھی اسے گناہ ملتا ہے، لیکن اگر وہی چوری مسجد میں کرنے لگ جائے تو اور زیادہ بڑا گناہ ملے گا، اور لیکن اگر وہی چوری اور آگے بڑھ کر کے مسجد نبوی میں یا مسجد حرام کے اندر کرنے لگ جائے تو اس کا کتنا گناہ زیادہ ملے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو پتہ چلا ہے کہ مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے ثواب اور گناہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس شب برات کے موقع پر جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا کتنا گناہ زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر اس رات کے اندر گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ لکھا جائے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے اس میں اعمال کیے جائے۔ بہت سے لوگ ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں، پوری رات اٹھتے ہیں اور پھر دیکھتے کیا ہے کہ فجر کی نماز صاف ہے، پتہ نہیں ہے، راتوں نفلیں پڑھ رہے ہیں لیکن صبح کی نماز کا پتہ نہیں ہے۔ اس نمازوں کا اور اس رات جاگنے کا فائدہ کیا ملا؟ جس شخص نے ساری رات نفلیں پڑھی اور فرض کو چھوڑ دیا، حالانکہ فرض وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، آدمی پوری رات نفلیں نہ پڑھے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کے اندر آدمی قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جایا جائے، ہم منع نہیں کرتے اس سے، لیکن ہر مرتبہ جانے کو سنت سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، اور وہ بھی بہت آہستہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اٹھے ہیں، حضرت عائشہ سو رہی ہے، اتنی آہستگی کے ساتھ کہ پیروں کی آہٹ بھی سنائی نہ دے، اور اٹھ کر کے آپ قبرستان گئے ہیں اور قبرستان پہنچ کر مردوں کے لیے دعائیں کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لہذا اگر ہم بھی اٹھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اٹھیں کہ آہستہ سے بالکل تنہائی کے ساتھ میں قبرستان جائے اور قبرستان جا کر کے مردوں کا ثواب بخش کر کے واپس آ جائے۔ یہ نہیں کہ کہیں پٹاخوں کا زور چل رہا ہے، کہیں شور شغب ہو رہا ہے، چار آدمیوں کی جوڑی بنا کر کے ہم چلے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، لوگوں کی نیند کے اندر خلل پڑ رہا ہے۔ یہ جو ہم ثواب کمانا چاہتے تھے، الٹا عذاب ہم کمانے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس رات میں آپ نوافل پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، تہجد پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، اور جو ہو سکتا ہے وہ پڑھیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی پڑھا جائے، بلکہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا پڑھا جائے، ورنہ عشاء کے بعد پڑھ کر کے سو جائے اور پھر 2 بجے کے قریب یا 3 بجے کے قریب یا 1 بجے کے قریب اٹھے اور اٹھ کر کے پھر نیک اعمال کرے، تاکہ انسان کے بدن کے اندر چستی اور پھرتی ہو، اور چستی اور پھرتی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس کے اندر مزہ الگ ہی آتا ہے۔ اس لیے
اس شعبان کے مہینے کی اور اس شعبان کی رات کی صحیح طریقے پر قدر کیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔